السلام علیکم، میں ہوں سائرہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ آج 25 دسمبر ہے اور آج کی تاریخ دو اعتبار سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ کہ آج بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے، دوسرا آج کے دن ہماری مسیحی برادری کرسمس کی خوشیاں جو ہے وہ منا رہی ہے۔ ویری ہیپی کرسمس ٹو آل آف دیم۔ ان دونوں موضوعات پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، مگر اس کے ساتھ ہی امریکی اخبارات اور جریدوں سے پاکستان کی تعریف سے بھرے آرٹیکلز چھپنے کا سلسلہ جو ہے وہ تواتر سے جاری ہے۔ آج بھی امریکی میگزین فارن پالیسی اور دی ڈپلومیٹ نے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور ملٹری اسٹریٹجی کی کیٹاگوریکل الفاظ میں جو ہے وہ تعریف کی ہے اور پاکستان کو ونر جبکہ بھارت کو لوزر قرار دیا ہے۔ انٹرنیشنل افیئرز میں اس طرح کے آرٹیکلز کی کیا ورتھ اور کیا سگنیفیکنس ہوتی ہے اور پاکستان کو اس اپرچونٹی سے کس طرح سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان پر بخاری صاحب کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ اینڈ لاسٹلی کلات میں سیکیورٹی فورسز نے فتنہ ہندوستان کے خلاف ایک آپریشن کیا ہے اور اس میں 8 بھارتی سپانسرڈ خوارج جو ہیں ان کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ ان تمام ایشوز پر ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ بخاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب آج بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے۔ ایک ایسے انسان جن کی وجہ سے آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے پا رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس دن پر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری طرف سے بھی اپنی مسیحی برادری جو ہے ان کو بہت بہت کرسمس کی مبارکباد ہو جی۔ اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ دن دو اعتبار سے ہمارے لیے باعث مسرت ہوتا ہے اور ہمارے لیے سب سے بڑی وجہ جو ہے، دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے قائد اعظم کی یہ پیدائش کا دن بھی ہے۔ قائد اعظم کے رخصت ہونے کے فوراً بعد سے ہم قائد کے اس راستے سے ہٹ گئے تھے جس کی تاکید انہوں نے کی تھی، جس کا پیغام انہوں نے قوم کے حوالے کیا تھا جب انہوں نے پہلی تقریر کی تھی 14 اگست 1947 کو۔ انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد اس ملک میں نہ کوئی مہاجر ہے، نہ پنجابی ہے، نہ سندھی ہے، نہ پٹھان ہے، نہ بلوچی ہے، ہم سب پاکستانی ہیں۔ اور آج اس کے برعکس کیا ہو رہا ہے، آج ہم پاکستانی ہیں؟ صوبائیت، ایتھنیسٹی میں بٹے ہوئے، ایتھنیسٹی میں ہم اس بری طرح سے بٹے ہوئے ہیں کہ دوبارہ ہم کبھی اس قائد کے مطابق ایک قوم بن پائیں گے کہ نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بالکل۔ ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ ہم نہ صرف یہ کہ ٹکڑیوں میں بٹ گئے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی میں مصروف ہیں۔ کوئی پنجابی کا نام لے کے گالی دے رہا ہے، کوئی پٹھان کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی بلوچیوں کے بارے میں، جس کے دل میں جو آتا ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ جو مہاجر بھائی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بنایا بھی انہوں نے تھا اور وہی ساتھ لے کے آئے تھے سب کچھ، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ادھر سے آئے تھے 1951 میں، لیکن یہاں پر رہنے والے لوگوں نے جو ظلم و ستم، جو یعنی خون ریزی برداشت کی، جو قربانیاں دیں، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ بالکل۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قربانیاں سب نے مل کے دی، یہ کسی ایک کا پاکستان نہیں ہے، بالکل بخاری صاحب، یہ سب کا پاکستان بالکل۔ ہے۔ اور بخاری صاحب پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہر کسی کو آزادی سے رہنے کی پراپر طریقے سے، چاہے وہ کسی بھی ایتھنیسٹی کا ہے، کسی بھی مذہب کا انسان ہے، اس کو پراپر ہر قسم کی آزادی جو ہے اس کو فراہم کی جاتی ہے۔ بخاری صاحب یہاں پر مسیحی برادری ہمیشہ کرسمس کا جب بھی ایونٹ ہوتا ہے پراپر ان کو یہ الاؤ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جتنے بھی تقاریب ہیں ان کو منعقد کیا جائے، اس میں تمام ہمارے وزراء جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں۔ میرا خیال ہے کرسمس کے حوالے سے اپنے مسیحی بھائیوں سے بات کرنے سے پہلے اگر ہم قائد کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو اور طول دے لیں۔ دیکھیے، ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ وہ ملک جو تشکیل پایا تھا ان کی زیر قیادت، وہ دو لخت ہو گیا، دو حصوں میں بٹ گیا۔ کوئی ذمہ دار نہیں تھا اس کا سوائے اس کے کہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم جمہوریت کے نام پر اس وقت وہ سب کچھ کر لیتے جس کی توقع کی جا رہی تھی کہ جہاں میجورٹی ہو ان کو اقتدار کا حق دینا چاہیے، تو آج پاکستان ایک ہوتا۔ ہم نے نہ صرف یہ راستہ کھو دیا ہے، میرے لیے تو پریشانی کا باعث یہ ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ایک ہی ہمارا قائد ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد اتنے قائد نصیب ہوئے ہیں، ہمیں اتنے قائد بنے ہیں، سیلف کلیمڈ بھی ہیں، اور اسی طریقے سے ہم سمجھتے تھے بانی اس ملک کا ایک ہی، اب پتہ چلا بانیوں کا دور بھی آ گیا ہے۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جس نے ہمیں اس راہ سے ہٹا دیا ہے جس راہ پر ہمیں قائد چلانا چاہتا تھا، کیونکہ اگر ہم اس راہ پر چل رہے ہوتے تو اس ملک میں 3 مارشل لاز نہیں لگتے، اس ملک میں سویلین ڈکٹیٹر پیدا ہونے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ راستہ چھوڑ دینے کی وجہ سے ہے جس پر ہمیں قائد چلانا چاہتے تھے۔ بے پناہ ذکر کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر کہ ان کے جو ہم قائد کو جان ہی نہیں پائے ہیں۔ ہم ان کو بانی کہہ تو لیتے ہیں لیکن ہم نے ان کے کسی بھی ایک فرمان پر
نیک نیتی سے عمل نہیں کیا ہے. وہ نہ صرف ایک اچھے انسان تھے، انسان تو وہ بے پناہ کمال کے تھے، وہ ایک زیرک سیاستدان تھے، وہ ایک انتہائی اعلیٰ پائے کے قانون دان تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کون سا راستہ اختیار کیا ہم نے. یہ قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اس کے راستے پر چلے نہیں ہیں بلکہ اس کے الٹ چل رہے ہیں. اور آج جب جہاں ہم کھڑے ہیں یہ قائد کا قصور نہیں ہے، انہوں نے تو ہمیں ملک دے دیا تھا، ہم نے اسے چلایا کیسے ہے. میں کوشش کر رہی تھی کہ آج کے دن صرف ہم خوشی سے جو ہے ان ایشوز کے اوپر بات کریں، لیکن آپ نے ایک ایسی دکھتی رگ جو ہے اس کو چھیڑ دیا. میں نے بھی موقع غنیمت سمجھا کہ اگر آج ہم نے یہ بات نہ کی تو پھر یہ رہ جائے گی. بالکل بالکل ٹھیک ہے جی. آ جاتے ہیں آپ کی مرضی کو مسیحی برادری. ٹھیک ہے جناب. اس ملک میں جیسا میں نے کہا کہ ایک بات شاید ہم کسی حد تک قائم رکھ چکے ہیں، وہ یہ تھا کہ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں اقلیتوں کے حق کی بات کی تھی اور دبنگ طریقے سے کی تھی. یہ اس کا ریفلیکشن یہ تھا کہ اس وقت پاکستان کے جھنڈے کی جو تقسیم ہوئی تھی اس میں سفید حصہ جو ہے وہ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا تھا، گرین حصہ جو ہے وہ پاکستانیوں کی. تو ایک ایسی سپرٹ کے ساتھ جب ملک بنایا گیا ہو تو اس کو پھر اس کے مطابق چلنا چاہیے. دوسرا جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ اقلیتیں آج بھی اس ملک میں آزاد ہیں. آپ نے آج بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے، جتنی فوٹیج ہم دیکھ رہے ہیں بالکل یہاں پر پرائم منسٹر سے لے کے اور انٹیریئر منسٹر تک، انٹیریئر منسٹر سے لے کے صوبائی وزرائے اعلیٰ تک، اور جہاں جہاں بھی ممکن ہوا وہاں تقریبات ہو رہی ہیں سرکاری سطح پر. چرچوں میں جا جا کے مسیحی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری کوشش ہمیشہ سے رہی ہے اور ہے. یہاں پر سکھوں کے حوالے سے جو آپ یوں کہیے کہ جو ری ڈسکوریز ہوئی ہیں، جو انوویشنز ہوئی ہے، جو ان کی عبادت گاہیں جو ہیں ان کو جو نیا رنگ دیا ہے ہم نے، چاہے وہ کرتارپور ہو، چاہے وہ ننکانہ صاحب ہو، چاہے پنجہ صاحب ہو. اسی طرح سے ہندوؤں جو سندھ کے اندر جو کالی دیوی یا کالی ماتا جس کو وہ کہتے ہیں، ان کا جو یعنی وہ ہے مندر ہے، تو وہاں تک ہم رسائی دینے کے لیے وہاں بسنے والے ہندو، چاہے وہ سندھ میں بس رہے ہیں چاہے وہ KPK میں بس رہے ہیں، سب کو ایکول حقوق جو ہیں وہ حاصل ہیں اور کوئی تقسیم نہیں. اور بخاری صاحب مزے کی بات کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ بھی پراپر ہر مسیحی برادری سے ہو، کوئی ہندو برادری سے ہو، تمام اقلیتوں کو ایکول رائٹس دیتا ہے جیسے مسلمانوں کو ہیں. لیکن آپ نے جیسے بھی ذکر کیا ایک کا دکا اس طرح کے واقعات تاریخ میں کبھی ہوئے ہیں، تو مزید مائنورٹیز کو سیکیور کرنے کے لیے کیا کیا راستہ؟ دیکھیے میرے خیال سے یہ بنیادی طور پر ذمہ داری حکومتوں کی ہے، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہیں چاہے وہ مرکزی حکومتیں ہیں. میں آج سن رہا تھا وزیر پنجاب کی تقریر، اور اس سے پہلے ایک سکھ بھائی جو ہوسٹ کر رہے تھے اس کو، ان کی تقریر بھی میں نے سنی. تو بہت مجھے خوشی ہوئی. میں ایمانداری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اتنی ہارمنی اقلیتوں کے بیچ ہے تو ایک بہت دکھتی رگ جو رشتہ جس سے خون رس سکتا ہے، اگر اس پر ہم نے بند باندھ دیا ہوا ہے تو یہ بھی ہماری کامیابی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. جبکہ اس کے برعکس ہماری بغل میں بیٹھے ہوئے جسے ہم دشمن کہتے ہیں، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا تذکرہ اس کا ذکر کرنا تو واقعی بہت ضروری ہے. بھپرے ہوئے بجرنگ دل کے لوگوں نے، بپھرے ہوئے RSS کے لوگوں نے مندروں کے اندر جا کے تہس نہس کیا ہے ان کو. بڑے بڑے مالز میں جہاں کرسمس ٹریز لگے ہوئے تھے ان کو اجاڑا ہے، ان پر حملہ آور ہوئے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے ہندوستان میں اقلیتوں کے خلاف. مسلمانوں کا رونا تو ہم روتے رہتے ہیں نا، لیکن آپ یہ دیکھیے وہاں پر کرسچنز کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے. ایک سیریز میں چرچ جلائے گئے تھے، کوئی 2 درجن سے زیادہ چرچ جو ہیں وہ ہندوستان میں ان کو نظر آتش کر دیا گیا تھا. اس وقت بھی آنکھیں نہیں کھلی تھی دنیا کی. آج جس منظر کی میں بات کر رہا ہوں یہ بھی کافی ہے دنیا کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کہ وہ ہندوستان جو سیکولر ہونے کا جعلی نعرہ لگاتا تھا، اس کے ہاں اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے. ہمارے ہاں جیسا میں نے کہا اس کے بالکل الٹ ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا ہے کہ مذہبی ہم آہنگی اور پرامن بقائے باہمی کے لیے حکومت پر عزم ہے. محسن نقوی نے کہا کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہمارا فرض ہے. That is the kind of a spirit required at the highest level in the government. تاکہ ڈاؤن دا لائن میسج یہ جائے کہ کوئی زیرو ٹالرنس ہے کہ کسی اقلیت کے خلاف کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے پاکستان کی سلامتی پر حرف آئے یا پاکستان کی جو یکجہتی ہے
قوموں کے اور فرقوں اور اس طرح کے گروپوں کے درمیان اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی حرف نہ آئے. سیکورٹی کونسل نے یونائٹڈ نیشن نے, یورپی یونین نے پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے پاکستان کے کردار کی ہمیشہ تعریف کی. بالکل بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, انڈیا جو خود ایک رائزنگ انڈیا کا جو ہے وہ نعرہ لگاتا ہے, یہ بات کرتا ہے کہ وہ ایک رائزنگ انڈیا کیونکہ وہاں پر سیکولر جو ہے وہ ویلیوز ایگزسٹ کرتی ہیں, وہاں پر ڈیموکریسی ہے. تو اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں تو پھر انٹرنیشنل امیج بھارت کا کس حد تک متاثر ہوتا ہے؟ ہم پہلے سنا کرتے تھے کہ کسی قوم نے, کسی ملت نے, کسی سلطنت نے اگر تباہ ہونا ہو تو وہاں ایک نمرود کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ نمرود جو ہے وہ مودی کی صورت میں ہندوستان کو میسر آ گیا ہے, اور وہ رائزنگ انڈیا سب کچھ دفن ہو چکے ہیں. وہ دنیا میں ایک چودھری کا کردار, اور خاص طور سے اس خطے میں بڑے بھائی کا, چودھری کا کردار ادا کرنے کی جو خواہش تھی وہ میرے خیال سے مودی صاحب کے ساتھ ہی چکنا چور کر دی ہے. وہ تو خیر فوجی اعتبار سے ہوئی, لیکن ایون ادروائز اب ہندوستان پر اس حوالے سے نہ کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار ہے, اور وہ جو کریڈیبلٹی ان کی ضائع ہو گئی ہے اس کو ری کلیم کرنے کے لیے دہائیاں چاہیے. اگر صدیاں نہیں تو دہائیاں ضرور چاہیے. جی بخاری صاحب, کبھی مسجدیں گرا دی جاتی ہیں, کبھی چرچوں میں اس طرح کے دنگے فساد جو ہے وہ ابھی حال ہی میں جو ایک واقعہ ہوا سائرہ, آپ نے صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے, وہ جو اس بچی کا نقاب نوچا گیا. آپ یہ دیکھیے, یعنی حجاب لے کے آپ یونیورسٹیوں میں داخل نہیں ہو سکتے, آپ اپنی مسجدوں میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے, عید کی نماز آپ چوراستے میں جو اس طرح پہلے ہوتا تھا وہاں وہ نہیں پڑھ سکتے. تو یہ ہندوستان کا جو رویہ ہے, یہ خاص طور سے جو RSS کے حوالے سے اور جو ہندوتا کی پالیسی ہے اس میں اقلیتوں کا کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جس کو ہمدردی ہے, یہ اشارہ وہاں رہنے والے مسلمانوں جن کی تعداد کروڑ ہے, ان کو ہے کہ اگر آپ کو بہت محبت ہے پاکستان سے تو یہاں سے جائیں, وہاں بس جائیں جا کے. تو جو یہ ایٹیچوڈ ہے یہ دنیا ریئلائز کرے گی, اور یقینی طور پر اب یہ چیزیں چھپانا ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی بھی چیز جو ہے, کوئی بھی امیج جو ہے اس کو آپ اب ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے. بہت امپورٹنٹ بات ہے بخاری صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ بی جے پی گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی حرکتوں کو سپورٹ کرتی ہے. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ بھی بی جے پی سے بلانگ کرتے تھے. تو پھر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, اور پھر اس دور میں کہ جہاں پر سوشل میڈیا ایگزسٹ کرتا ہے, پوری اس طرح کی خبریں, ان کی ویڈیوز پوری دنیا کے سامنے جاتی ہیں, تو پھر انڈیا کیا اپنا سیکولر اسٹیٹس چینج کرنے کی طرف جا رہا ہے, کہ اس کو کچھ اور ہارڈ اسٹیٹ چینج نہیں, اس کو تباہ کرنا کہتے ہیں, اور وہ تباہ ہو گیا ہے. جیسا میں نے آپ کو کہا کہ nobody now believes in the slogan of وہ جو کہتے تھے کہ ہم لبرل ہیں, ہم تو وہ یعنی کیا اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ کہ لبرل اور وہ سیکولر, کہ ہم سیکولر اسٹیٹ ہیں. وہ امیج زمیبوس ہو چکا. ہندوستان کو اب اس معاشرے کو دوبارہ ایک معاشرے میں تبدیل کرنا ممکن نہیں رہا. RSS نے, ہندوتا کی پالیسیوں نے اتنا تقسیم کر دیا ہندوستان کو کہ ایک ٹکڑا گرنے کی دیر ہے. پھر آپ دیکھیے ہندوستان کے کتنے ٹکڑے ہوں گے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہندوستان کے تجزیہ نگار خود بی جے پی کی حکومت کو بتاتے ہیں. بخاری صاحب, اس کی وجہ کیا جو ہے ریلیجیس انٹالرنس اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, کیا ریلیجیس نیشنلزم بھارت کے اندر اس کی وجہ ہے, یا پھر کچھ اور بی جے پی کے پولیٹیکل انٹرسٹ؟ یہ نیشنلزم بالکل نہیں ہے, یہ انتہا پسندی ہے, یہ ایکسٹریمزم ہے. آپ کو میں اگر فوٹیج دکھاؤں, یہ جو RSS کے گنڈے جس طرح کا سلوک کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ, صرف مسلمانوں یا کرسچنز کے ساتھ نہیں, جو لو کاسٹ کے لوگ خود ہندو جو ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ بھی اگر آپ کبھی دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ یہ ہندوستان ہے, یہ ہے وہ ہندوستان جو سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کا امیج اجڑ رہا ہے, وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ زمیبوس ہو رہا ہے. لیکن بخاری صاحب, اس کے باوجود جو ہے وہ انڈیا کے لوگ ابھی بھی انہی کو ووٹ کرتے ہیں, انہی کی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, وہاں پہ موسٹ پاپولر پارٹی ہے. اس کا تعلق پارٹی سے نہیں ہے, کانگریس کے دور میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان لوگوں نے آ کے, چونکہ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں, انہوں نے آ کے انتہا کر دی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کانگریس کے دور میں بھی یہ سب کچھ اسی طرح ہوتا تھا, اکا دکا واقعات سننے کو ملتے تھے, لیکن انہوں نے تو آ کے ہندوستان کے رائزنگ انڈیا کی کشتی ڈبو دی ہے, الٹ دی ہے.
تو اب یہ قوم کیسے حساب مانگے گی اس سے، یہ تو اب آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. لیکن اس وقت اقلیتوں کی زندگی اجیرن بھی ہے، عذاب بھی ہے ہندوستان میں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جناب جو گڑھ ہے کرسچینٹی کا، یعنی جو ویٹیکن سٹی جو ہے، وہاں پر جو تقریبات ہوتی ہیں اس حوالے سے، پہلی مرتبہ تھا کہ جو نیا پوپ بنا ہے انہوں نے اجتماع سے خطاب کیا ہے. وہ منظر بھی دیدنی ہوتے ہیں. ریلیجیس کانگریگیشن جو ہے وہ کرسچن کا سب سے بڑا کانگریگیشن وہاں پر ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ انسانیت کے احترام پر زور دیا ہے اور کہا غریبوں بالخصوص تارکین وطن کی ہر طرح سے ان کی یعنی مدد کی جائے. یہ ان کا پیغام ہے. جی بالکل. بخاری صاحب ابھی ہم بھارت کی بات کر رہے تھے کہ جس طرح کے واقعات یہاں پر ہو رہے ہیں، کیا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اس کا نوٹس لے رہی ہیں یا پھر وہ بھی بھارت کے پریشر کے انڈر ہے اور اب تک جو ہے اس کے اگینسٹ کچھ ہم کوئی کسی قسم کے سینکشن؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیے جو پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے اس کے دیگر بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہندوستان پر جو میں نے کہا نا پہلے تو ایک کریڈیبلٹی ان کی زیرو ہو گئی ہے، دوسرا انٹالرنس اور انتہا پسندی اپنے عروج پر ہے، اور سٹیٹ پیٹرنیج میں ہے. سب سے خوفناک بات یہ ہے، اور یہ یورپی یونین بھی جانتی ہے، یہ دیگر یورپی ممالک بھی جانتے ہیں، اور یہ امریکہ کو بھی ڈاڈا پتہ ہے. آپ نے دیکھ لیا نا امریکہ کے ساتھ جو ان کی فلرٹیشن چل رہی تھی پچھلی 2.5 دہائیوں سے، وہ اب کہاں کھڑی ہے. اس وقت انڈیا اور امریکہ کے تعلقات لوسٹ ایپ پر ہیں، اور چونکہ امریکہ بھی کرسچن ملک ہے اس لیے کرسچنز کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے اوپر یقینی طور پر وہاں سے رد عمل ضرور آئے گا. جی تو بخاری صاحب پھر بھارت کے اندر اس طرح کے واقعات تو ہوتے چلے جائیں گے، یا ان کو روکے گا کون؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پولیس اور جتنے بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان پر بی جے پی کی منوپلی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم میڈیا جو ہے وہ گودی میڈیا ہے. کیا عدالتیں اس طرح کے جو ہے واقعات سے پروٹیکٹ کریں گے؟ پاپولر اپرائزنگ ہوگی، سول وار ہوگی. جب گروپس آپس میں اتنے طاقتور ہو جائیں اور دوسرے گروپوں کو، اپنے مخالف گروپوں کو سنپ کرنے لگے، ان کی جانوں سے، ان کی زندگیوں سے کھیلیں، ان کی عبادت گاہوں کو یعنی مسمار کریں. بابری مسجد کا واقعہ کون سا زیادہ پرانا ہے، سب دنیا کو پتہ ہے. تو پھر اس معاشرے میں کوئی حکومت کچھ نہیں کر سکتی. وہاں پر پھر لوگ اٹھتے ہیں اور ایک پاپولر سول وار جو ہے وہ ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ملک کا کیا بنے گا یہ ہندوستان کی قیادت کو اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے. بالکل بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب ہر روز کسی امریکی، کسی برطانوی جریدے سے پاکستان کے لیے محبت بھرے آرٹیکلز جو ہیں وہ آج کل اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اب فارن پالیسی اور دی ڈپلومیٹ نے بھی جو ہے وہ آرٹیکلز لکھے ہیں پاکستان کی تعریف میں. کیا یہ پاکستان کے لیے گڈ اومن ہے بھی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اتنے کریڈیبل میگزینز میں آرٹیکل چھپوانا صرف ڈالروں کا محتاج ہو تو بھارت کے پاس ہم سے زیادہ وسائل اور ہم سے زیادہ ڈالر ہیں، تو وہ تو پھر کتابیں چھپوا لیتے نا. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو میگزینز ہوتے ہیں ان کی اپنی کریڈیبلٹی انٹیکٹ ہے، یہ کرائے کے ٹٹو نہیں ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھ کے ہوا ہے، کیونکہ جس بات کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں اس بات میں کہیں کوئی شک نہیں ہے. 2-3-4 چیزیں جس کا ذکر بہت ضروری ہے وہ یہ کہ اس ڈپلومیسی کی اچیومنٹ کا، اس عسکری قیادت کے اس میں رول کا جو تذکرہ یہ میگزینز کر رہے ہیں، اسے ہم افیکٹو کہاں دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت کو امریکہ کے حصار سے نکالنا آسان کام بالکل نہیں تھا. بالکل. نہ صرف یہ کہ امریکہ سنجیدگی سے سمجھتا تھا کہ بھارت اس قابل ہے کہ اس کو اس خطے میں چودھری بنایا جائے، اور چائنا کے خلاف ایک بہت مضبوط طاقتور قوت جو ہے وہ اسے کنٹین کرنے کے لیے اس کو طاقتور بنایا جائے. جی اب امریکہ ایسا نہیں سمجھتا ہے. بخاری صاحب لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم نے دیکھا کہ امریکن فارن پالیسی شروع سے اب تک وہ کنٹینمنٹ آف چائنا پہ یقین رکھتی رہی ہے. تو اگر بھارت کا اگر آلٹرنیٹو پاکستان ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تو یہ رول نہیں ادا کر سکتا؟ تو امریکہ اتنے بڑے اپنے نہیں، مگر جو چیز ہو ہی نہیں سکتی ہم اس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ ہم چائنا کے خلاف کبھی جا ہی نہیں سکتے، تو پھر ہم یہ کیوں کہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ بخاری صاحب اس کا آلٹرنیٹو کچھ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہندوستان اب اس قابل نہیں ہے، کرپلڈ ہے. اس کو جوت پڑ چکے ہیں ایک جنگ میں اپنے سے 5 گنا چھوٹے ملک سے. امریکہ کو ریئلائز ہو گیا کہ تو پاکستان ان کو ریئلائز ہو گیا کہ اس نے کیا کھڑا ہونا ہے، اس نے ہمارے لیے کیا کھڑا ہونا ہے جو اپنے آپ کو کا دفاع نہیں کر سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو پرفارمنس رہی ہے پاکستان کی مسلح افواج کی
اس نے دنیا کو ایک میسج دیا ہے کہ اٹ از ناٹ دا مشین, اٹ از دا مین بیہائنڈ دا مشین. اور پاکستان کے پائلٹس ہوں, پاکستان کی ملٹری اسٹریٹجی بنانے والے ہوں, ان سب نے اپنی سپرمیسی ثابت کر دی ہے. اور دنیا کے یہ تو نارمل آپ کہیے کہ پولیٹیکل میگزینز ہیں نا, جو ملٹری انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پر ملٹری ٹریننگز دی جاتی ہے, جہاں پر ملٹریز پر ریسرچ ہوتی ہیں, جہاں تحقیق ہوتی ہے, ان اداروں نے, جو جین بک آف ڈیفنس جو ہے ایک اسی طرح کا ادارہ ہے, وہاں تسلیم کیا گیا کہ پاکستان یہ جنگ جیت گیا ہے. ایک تو یہ کہ اس کے بعد اس کی جو ریپوٹیشن تھی, میں کیا کہوں, رفیل طیارے بنانے والے سر پیٹ رہے ہوں گے, اپنے بال پھاڑ رہے ہوں گے کہ یہ ہم نے کن کو دے دیے. وہ F-17 تھنڈر والوں نے وہ تماشا بنا دیا, حلوہ بنا دیا ان کو. تو اب تک تصدیقیں آ رہی ہیں ہر طرف سے کہ رفیل گرے تھے. جی بخاری صاحب, یہ جو ہے میگزینز بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی میں پاکستان ونر ہے اور بھارت لوزر ہے. تو بخاری صاحب, اتنا انٹرسٹ کیا ہے امریکہ کا پاکستان کے اندر؟ آپ نے بتا دیا کہ کنٹینمنٹ آف چائنا کا حصہ تو پاکستان نہیں بن سکتا. تو آپ کو میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ there is nothing free lunch in America؟ بالکل بالکل, تو یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں. آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمیں ڈرنا چاہیے, پتہ نہیں ہم سے وہ کیا افزانہ مانگیں گے. کیا مانگ سکتے ہیں بخاری صاحب؟ دیکھیے, اس وقت ہماری ضرورت ہے ان کو کئی حوالوں سے. ہماری ضرورت ہے ان کو مڈل ایسٹ کی پالیسی میں, ہماری ضرورت ہے ان کو ساؤتھ ایشیا میں, ہماری ضرورت ہے ان کو کئی دیگر حوالوں سے, جس کا وقت آئے گا تو ہم اس کا تفصیل سے ذکر بھی کریں گے. ہم چائنا سے دشمنی نہ کر سکتے ہیں, نہ ہماری شرست میں ہے, نہ یہ قوم کبھی برداشت کرے گی, لیکن ایک بفر زون کا ہونا تو ضروری ہے نا بیچ میں. ہم ایکٹ کر سکتے ہیں ایز اے بفر زون, وہ ٹلٹڈ کبھی نہیں ہوگا امریکہ کی طرف. ہماری ٹلٹ چائنا کی طرف رہے گی کیونکہ ہمارا مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے. اور یہ میں آج نہیں کہہ رہا ہوں, جو حالات ہیں. شوکت عزیز نے کہا تھا دس از دا ٹائم ٹو لک ایسٹ. یہ بڑا فیمس سلوگن تھا ان کا کہ مغرب چھوڑ دیں, ویسٹ چھوڑ دیں, ایسٹ کی طرف دیکھیں. اور پاکستان کے مائنز اینڈ منرلز میں بھی کافی امریکہ کا انٹرسٹ اب جو ہے. دیکھیے, وہ میں نے تو کہا نا کہ فری لنچ کوئی نہیں ہے. ہم ان کے ساتھ جو پارٹنرشپ کر رہے ہیں, جو ہمارے ان کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں, اس سب کچھ میں امریکہ کا مفاد موجود ہے. بس ہم نے جس چیز سے احتیاط کرنی ہے وہ یہ کہ ہم چائنا کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے. یہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہمارا ٹلٹ جو ہے وہ ہمیشہ چائنا کی طرف رہے گا. ٹھیک ہے جی, آگے آ جائیے. دوسری بات یہ کہ ہم نے جس طریقے سے ایک اسٹریٹجی ہے بھارت میں فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے ووٹر سے ووٹ لینے کی, ہمیشہ پاکستان پر الزام لگانے کی. ہم نے پہلگام کا جو مطلب بھرکس بنایا ہے وہ ساری دنیا نے مان لیا ہے. ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرا لیں, انٹرنیشنل کمیشن بنوانے, ہم تیار ہیں ہر طرح کے. اور ہم نے ہر طرح کے ثبوت تمام انٹرنیشنل اداروں اور امپورٹنٹ کیپٹلز کو مہیا کر دیے. جی بخاری صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایٹ دا سیم ٹائم جب پاکستان کی تعریفیں امریکہ سے ہو رہی ہیں, آئے دن اس طرح کے آرٹیکلز آتے ہیں, تو بھارت کے اندر ایک صفحہ ماتم جو ہے وہ بچھا ہوا ہے. اس کی میڈیا جو ہے وہ بار بار اس کا رونا رونے کہ پاکستان کی اتنی تعریف کیوں کی جا رہی ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کسی انڈین اینکر کے ساتھ بیٹھا ہوں, جسے بہت اعتراض ہے کہ یہ آرٹیکل کیوں چھپ رہے ہیں. بھائی یہ میں نے کہا یہ ایویں نہیں چھپتے ہیں, اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے چھپنے کی نا. تو آپ بار بار تیسری دفعہ آپ نے کہا کہ جی یہ جو چھپ رہے ہیں یہ چھپتے ہیں پرفارمنس پہ. جی بخاری صاحب, میں تو اس بارے میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ بھارت کے اندر اس بات کا رونا ہے کہ پاکستان کی اتنی تعریفیں کیوں ہو رہی ہیں. ایبسلیوٹلی, یہ بات آپ کی درست ہے, آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ان کے لیے تو دن رات حرام ہو گئے ہیں, اس لیے کہ ان کا رائزنگ انڈیا گیا. ان کو ایک اور بخار تھا اپنے بارے میں کہ ہم سفارتکاری کے مہاراج ہیں, لیکن سفارتکاری میں جو جھوت ان کو پڑ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ بھارت کو امریکہ کے حصار سے نکال کے پھینکنا آسان کام نہیں تھا. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ایکنالجمنٹ بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے کہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے پاکستان کی, ان کی سفارتکاری ایک نئی اصطلاح ایجاد ہو رہی ہے. لیکن ایک بات میں بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ جناب عاصم منیر نے جو سفارتکاری کی یا جو نام کمایا ہے, اس میں حکومت کی مکمل سپورٹ ان کو حاصل رہی ہے. تو وہ آئسولیشن میں کچھ نہیں کر رہے تھے, وہ حکومت کے ساتھ مل کے جو نیک نامی آج پاکستان کو ملی ہے, یہ اس ایک پیج کی جس کی منترا ہم نے پچھلے دور میں بہت زیادہ سنی تھی, یہ اس کی بنیاد ہے اس پرفارمنس پہ. جی بخاری صاحب, بھارت کی فارن پالیسی بہت ہی بری طرح ناکام ہوئی ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا وہ اتنے پریگمیٹک نہیں ہیں, صرف آئیڈیالوجیکلی دیکھتے ہیں فارن پالیسی کو؟ دیکھیے, میرے خیال سے
ان کے ملک کے اندر جتنا کچھ کھلواڑ ہو رہا ہے، چاہے وہ دنیا پور ہے، چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے جتنی بھی مائنورٹیز ہیں وہاں پر، ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ اتنا ساکن ہو گئے ہیں کہ ان کو عالمی منظرنامے کے اوپر پاکستان کس برق رفتاری سے چھا رہا ہے اس کا احساس ہونے تک بہت کچھ ہو چکا تھا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے کشمیر جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ یا تو بیک برنر پہ چلا گیا ہے یا یہ کولڈ سٹوریج میں چلا گیا، اور واقعتاً سالہ سال اس کی بات نہیں ہوتی تھی. اب آپ دیکھیے کہ جو امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اس میں انہوں نے کہا کہ کشمیر از اے برننگ ایشو آف ساؤتھ ایشیا اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو ایکٹ ایز این آربیٹریٹر. میں ثالث بننے کے لیے تیار ہوں. سنا آپ نے؟ دیٹ مینس انٹرنیشنل ورلڈ میں ایک بار پھر کشمیر کی باز گشت جو ہے وہ سنی گئی تھی. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اسی سفارتکاری کا نتیجہ ہے جس کے لیے یہ آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں. یہ آرٹیکل چیریٹی میں نہیں آ رہے ہیں. بالکل بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے ساتھ جب پاکستان کی برف پگھلی تو اس کے ریزن دہشت گردی کے واقعات تھے کہ جو پاکستان نے سرمایہ کی. ویری امپورٹنٹ تھنگ دیٹ یو ہیو پوائنٹڈ آؤٹ. یس، پاکستان نے جو پرفارم کیا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، جتنے ہم نے آپریشنز کیے ہیں، جتنا ہم نے ان کو کرٹیل کیا ہے، اس کو بھی پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے. اور یہ ڈٹرمنیشن آپ کو پتہ ہے کہ عاصم منیر کا تھا، جب کنونشن سینٹر کی سپیچ میں بار بار جو مینشن کرتا ہوں، اور اس کے بعد جتنی تعداد میں آپریشنز ہو رہے ہیں ان قوتوں کے خلاف، چاہے وہ بھارتی پراکسیز ہیں، چاہے وہ فتنہ الخوارج ہندوستان ہے، یا جو دہشت گردی کابل سے ہو رہی ہے، اس سب کے بارے میں زیرو ٹالرنس ہے. انہوں نے کہا کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. لیکن بخاری صاحب، یہ تاثر بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ شاید پاکستان نے اب جو دہشت گردی کو لے کر اتنی اسٹرانگ لائن اور اتنا ہارڈ سٹانس لیا ہوا ہے، اس کی ریزن ایک یہ بھی ہے کہ امریکہ کو سم ہاؤ خوش کرنے کے لیے، یا اس امید کے ساتھ کہ اس وار میں پاکستان کا ساتھ دے گا امریکہ. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی ملک اپنے لوگوں کو ہلاک نہیں کرتا ہے. یہ ایک تو ہمیں پہلے پروجیکٹ کیا تھا ہندوستان دہشت گردی کا پروموٹر. ہمیں کہا جاتا تھا کہ پاکستان از اے سیف ہیون فار ٹیررسٹ. ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم دہشت گردی کی سہولت کاری کو تو چھوڑ دیں، ہم تو وکٹم ہیں. اور ہم نے اس کے خلاف، آپ کو یاد ہوگا جب انٹرنیشنل وار آن ٹیرر چلی تھی، جس میں بڑے انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپریشنز ہوئے تھے، ہم نے اس میں بھی امریکہ کا ساتھ دیا تھا. تو ہماری دہشت گردی کے بارے میں جو زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، اس کو اب ٹرسٹ کرتا ہے ویسٹ بھی اور امریکہ بھی. جو اب ہندوستان ہے اس کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اتنا واضح ہے کہ میرے خیال سے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. جی بخاری صاحب، ہمیشہ ہسٹری اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ سٹگما اٹیچ رہا کہ پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، دہشت گردی کو سپانسر کرنے کے الزامات بھی پاکستان پر لگتے رہے. اب جس طرح سے ہم اس طرح کے آرٹیکلز دیکھ رہے ہیں، تو کیا پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے اور بہتر ہو رہا ہے؟ دیکھیے، میں اس بات سے پارشلی ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کا گراف بہت بہتر ہوا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. ہمارے ہاں جس طرح کے آپریشنز ہو رہے ہیں ان قوتوں کے خلاف، اور جس طرح سے ہم ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان کا پیچھا کریں گے، اس نے دنیا کو امپریس کیا ہے، دنیا کو متاثر کیا ہے کہ یس، they are not only claiming, they are doing practical operations. ہندوستان میں تو خود ہندوستان کی حکومت کے نیچے دہشت گردی کو سپانسر کیا جا رہا ہے، سرکاری سطح کے اوپر اس کی جو ہے وہ یعنی سرپرستی کی جا رہی ہے. یہ بات بھی اب دنیا سے چھپی نہیں ہے. تو کمپیریزن جو ہے پاکستان اور ہندوستان کا، یہ اب دنیا کو بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے. بالکل بخاری صاحب، اب ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد یہیں سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، بریک پر جانے سے پہلے ہم امریکی آرٹیکلز کی بات کر رہے تھے. ایک اور امریکی جریدے دی جیو پولیٹکس نے بھی پاکستان کے کلیمز کے اوپر جو ہے وہ مہر ثبت کر دی ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان میں موجود امریکی ہتھیاروں سے پاکستان پر جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے. کیا کہیں گے سر آپ اس پر؟ دیکھیے، ہم نے دنیا کو باور کرانے کی کوشش کی تھی پہلے. یہ بہت جگہ ہم نے ڈاسیئرز بھی بھیجے، ثبوت دیے اس میں، ویڈیو کے، اس میں دستاویزی ثبوت دیے، اس میں ٹیلی فونک کنورسیشنز جو ہیں وہ دی، اور بتایا کہ جو اسلحہ آپ چھوڑ کے گئے تھے یہ اب ٹی ٹی پی سمیت داعش اور دیگر تنظیمیں جو ہیں وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہی ہیں. تو ہماری بات کو، مطلب میں یہ تو نہیں کہتا کہ انہوں نے پھینک دیا، لیکن وہ پذیرائی نہیں ملی جو اب یہ جیو پولیٹکس بتا رہا ہے کہ ان ہتھیاروں کی تفصیل تک ان کے پاس موجود ہے. ہم نے مہیا نہیں کی ہے، یہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ سورسز سے یہ انفارمیشن جو ہے کلیکٹ کی ہے.
تو پاکستان کا موقف ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے. جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بخاری صاحب کیا اس کے بعد امریکہ پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ یہ ہتھیار کسی طرح سے واپس لے تاکہ پاکستان میں ہمارے کہنے پر ایک دفعہ ٹرمپ نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم کابل سے یہ ہتھیار واپس لیں گے, لیکن پھر اس کو پرسو نہیں کیا گیا. ہمارا یہ تقاضا ہے, یہ ہم نے پالیسی سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہوا ہے کہ امریکہ اس اسلحے کو واپس لے, اس کا حساب کتاب کرے, یا کم از کم یہ انشور کرے کہ یہ اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگا. بالکل. تو یہ ہمارا موقف جو ہے یہ وہاں موجود ہے. جی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی افغانستان کی طرف سے فتنہ الہندوستان کہہ لیجیے, آپ اس کو فتنہ الخوارج کہہ لیجیے, ان کی طرف سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا عمل جاری ہے. بالکل. ہم کوشش کر رہے ہیں, ابھی آپ دیکھیں کہ کلات میں جو ہوا ہے 8 بھارتی حمایت یافتہ جو ہیں وہ ہم نے ہلاک کی ہیں, جہنم والے سے فاصل کیا ان کو. یہ میں کل بھی کہا تھا, میں آج اپنی بات پھر دہرا رہا ہوں, وہ یہ کہ جس قسم کے آپریشنز اب کیے جا رہے ہیں دے آر آل انفارمیشن بیسڈ. جی بالکل. بخاری صاحب نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات تھے, جن میں سے ایک صرف کائنیٹک تھا, باقی 13 جو تھے ان پر سافٹ طریقے سے عمل ہونا تھا, نان کائنیٹک تھے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کائنیٹک حوالے سے تو فوج آپریشنز کر رہی ہے, باقی 13 کا کیا, جو سیاستدانوں نے پالیسی میکرز نے کرنا ہے سر, اس کا کیا؟ بالکل آپ نے ٹھیک سمت میں اشارہ کیا ہے. دیکھیے کچے کے ڈاکو بھی اب تک زندہ نہ رہتے اگر ساری حکومتیں ایک پیج پر ہوتی اور دل سے آپریشن کیا جاتا ہوتا. کچے کا علاقہ کتنا بڑا ہے, پاکستان کی افواج ہیں, پاکستان کی رینجرز ہے, پاکستان کی ایف سی ہے, پاکستان کی پولیس ہے 4 صوبوں کی, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہی بات جو ہے وہ اس حوالے سے بھی درست ہے کہ اگر ہم نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل کر لیتے, لیٹر اینڈ اسپرٹ میں صوبائی حکومتیں اس کی اونرشپ لے لیتی, تو یہ قصہ کب کا پاک ہو گیا ہوتا. بالکل بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل آن منڈے. اللہ حافظ.